چائنا کا ایک شہر ہے، وہاں بہت بڑی مارکیٹ ہے جہاں مختلف جانوروں کے گوشت بکتے ہیں۔ اس وقت جب کورونا وائرس ہمارے انڈیا میں نہیں آیا تھا، چائنا میں شروع ہوا تھا، اس دور میں میں نے یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو دیکھا چائنا کی اس مارکیٹ کا، کہ دیکھوں وہاں کیا کیا لوگ کھاتے ہیں۔ یقین مانیے اگر وہ ویڈیو آپ دیکھ لیتے، کوئی کمزور دل اور دماغ کا آدمی دیکھ لیتا تو شاید الٹی کر دیتا۔ سانپ کھا رہے ہیں، سانپ کھا رہے ہیں، چوہے کھا رہے ہیں، چھپکلی کھا رہے ہیں، جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کھا رہے ہیں۔ وہ منظر دیکھ کر کے طبیعت میں اتنی گھن آئی میرے بھائی، دل نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ تو نے کتنا بہترین مذہب ہم کو دیا، تو نے کتنا بہترین دین ہم کو دیا کہ ہم وہی چیزیں کھاتے ہیں جو آسانی سے ہم کھا سکتے ہیں، جو ہمارے لیے پاک ہیں، حلال ہیں، اور حرام چیزوں سے تو نے ہم کو دور رکھا۔ اللہ کے نبی جو شریعت لے کر کے آئے، اس شریعت کی یہ وشیشتا ہے، یہ خاصیت ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، حلال چیزیں، پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئیں اور گندی اور ناپاک چیزیں حرام کی گئیں۔ لیکن اب حلال اور حرام کے بیچ میں ایک نیا مسئلہ چلا ہے، مکروہ کا۔ سگریٹ کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں مکروہ ہے۔ مکروہ ہے اسلام میں۔ مکروہ کس کو کہتے ہیں؟ مکروہ مستحب کا الٹا ہے۔ مثال کے طور پہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو اچھی چیز نہیں ہے، بیٹھ کر کے پیشاب کیجیے۔ ہاں اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر کے ہی پیشاب کرنا ہے، بیٹھ کر کے کریں گے تو کپڑا اور گندا ہونے کا ڈر ہے، تو وہاں جائز ہے آپ کے لیے۔ مسجد میں داخل ہونے کے ٹائم داہنا پاؤں اندر ڈالنا یہ مستحب ہے۔ مسجد سے نکلنے کے ٹائم بایاں پاؤں پہلے نکالنا مستحب ہے۔ اب اسی کا الٹا آپ کریں تو یہ مکروہ ہے۔ مکروہ حرام اور حلال کے بیچ کی کوئی چیز نہیں ہے میرے بھائی۔ سگریٹ کا مسئلہ آیا ہے، بیڑی کا مسئلہ آیا، تمباکو کا مسئلہ آیا، کچھ لوگوں نے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے کہہ دیا مکروہ ہے۔ ہم نے کہا مکروہ کیسے ہو گیا؟ بولے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ سگریٹ حرام ہے؟ حدیث میں کہاں لکھا ہے سگریٹ حرام ہے؟ میں نے کہا قرآن میں نہیں لکھا ہے کہ سگریٹ حرام ہے، مگر کیا قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، آتم ہتیا نہ کرو، خودکشی نہ کرو۔ سگریٹ پینے والا اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں ڈال رہا ہے، اور جتنے لوگوں تک اس کا دھواں پہنچ رہا ہے وہ سب کو کینسر کا اور دمے کا بیماری میں ڈال رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، بیڑی پینے والا مسجد میں جب آپ کے بغل میں کھڑا ہوتا ہے تو 3-4 آدمی کے بعد بھی اگر وہ کھڑا ہوگا تو آپ کو بدبو آ جائے گی کہ کوئی سیڑھی سگریٹ اور بیڑی پینے والا آپ کے بغل میں کھڑا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ لہسن اور پیاز، کچا لہسن اور کچی پیاز کھا کر کے کوئی مسجد میں نہ آئے کیونکہ فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، میرے بھائیوں اگر فرشتوں کو کچے پیاز اور کچی لہسن کی مہک سے تکلیف ہو سکتی ہے تو بیڑی اور سگریٹ کی مہک تو اس سے زیادہ بری ہوتی ہے، کیا فرشتوں کو اس سے تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ ہم نے اپنے مطلب کے لیے مکروہ قرار دے دیا۔ حرام ہے یہ سگریٹ، حرام ہے یہ بیڑی، اور حرام ہے یہ تمباکو۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہر وہ چیز جو آپ کے بدن کو، آپ کے شریر کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے مال کو برباد کرے، وہ چیز شریعت کے اندر حرام ہے، بیچ کا راستہ مت نکالیے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے تم کو وہ نبی دیا ہے جو پاک چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو تمہارے لیے حرام کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا، ایک جانور اللہ کے نبی کے دور میں ملتا تھا، گوہ نام تھا اس کا، عربی میں اس کو زبن بولتے ہیں۔ گو کا جانور حلال تھا مگر اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھا۔ آپ کے سامنے گو کا گوشت آیا، آپ نے کہا کون سے جانور کا گوشت ہے؟ بتایا گیا گو کا گوشت ہے۔ آپ نے کہا میں نہیں کھاتا، مجھے پسند نہیں ہے، تمہیں کھانا ہو تم کھا لو۔ آپ نے جائز تو قرار دیا مگر آپ کی اپنی طبیعت کو وہ پسند نہیں تھا، اس لیے شریعت کے مسئلے کے حساب سے گو کا جانور حلال ہے، کھا سکتے ہیں۔ تو شریعت میں تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں اور تمام پاکیزہ چیزیں حرام ہیں۔ اور آگے بڑھیے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور میرے نبی نے
उन बोझों को, उन रस्म और रिवाज की उन जंजीरों को तुमसे हटा दिया जो तुम्हारे ऊपर थी। बहुत सारी रस्म और रिवाज थी जिसको अल्लाह के नबी ने खत्म किया। मेरी प्यारी माओ बहनों, कितने कबीले अरब के अंदर ऐसे थे जिनके दरमियान अगर बेटी पैदा हो जाती थी तो वो उसको कलंक मानते थे। बेटी की परवरिश को वो बहुत बड़ा कलंक मानते थे। बेटी पैदा होने के बाद बेटी को अपने हाथों से वो जिंदा जमीन में गाड़ दिया करते थे, दफन कर दिया करते थे। ये रस्म भी उनके दरमियान पाई जाती थी। अल्लाह ने कुरान में नक्शा खींचा, व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। जब उनके घर में बेटी की पैदाइश होती है तो बाप का चेहरा काला पड़ जाता है। यतवारा मिनल कौम मिन सुई मा बुश्शिरा बिही। बाप अपना चेहरा अपनी कौम से छुपाता है। अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब। वो सोच में पड़ जाता है कि क्या करूं, अगर बेटी की परवरिश करता हूं तो समाज में जिल्लत और रुसवाई उठानी पड़ेगी, और दूसरा रास्ता ये है कि बेटी को जिंदा जमीन में गाड़ दूं। बेटियों को गाड़ दिया जाता, ये अलग बात है। साइंस तरक्की कर गई, आज जमाना तरक्की कर गया, इंसान चांद पर पहुंच गया, मगर बेटियों को तो आज भी बोझ माना जाता है। आज भी कहीं हॉस्पिटल के बाहर किसी कूड़े के ढेर में ये बच्ची आपको नजर आ जाएगी, कहीं ये बच्चियां तवाइफ के अड्डों पर आपको नजर आ जाएंगी, कहीं इन बच्चियों को बाजारों में ले जाकर के बेचा जा रहा है, और कहीं तो ये मां के पेट में ही मार दी जाती है, एबॉर्शन कर दिया जाता है। वो लोगों, कभी मौका मिले तो यूट्यूब के ऊपर एबॉर्शन का वीडियो देख लेना। वो लोग तो बहुत बेरहम थे, वो बेटियों को पैदा होने के बाद अपनी बेटियों को कत्ल करते थे। आज का इंसान तो इतना बेरहम हो चुका है कि वो तो मां के पेट में ही बेटियों को कत्ल कर देता है। एबॉर्शन का वीडियो आप देखिए, उस मासूम बच्चे को जो मां के पेट में है, और अल्ट्रासाउंड के जरिए से भी इतना बता दिया गया कि आपको बेटी होने वाली है। बाप कहता है डॉक्टर से, मां कहती है डॉक्टर से, मुझे बेटी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे ये बोझ, मेरे पास ऑलरेडी 3 बेटियां हैं, मुझे तो बेटा चाहिए था, मुझे एक और बोझ नहीं चाहिए। वो डॉक्टर से कहता है मैं इसे साफ करना चाहता हूं, खत्म करना चाहता हूं। डॉक्टर एबॉर्शन करता है। वो लोगों, एबॉर्शन के जरिए, उस दवा के जरिए वो मासूम बच्चा जो अभी पूरी तरीके से बना भी नहीं है मां के पेट में, उस बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, उसके बदन की बोटी बोटी नोच करके उसको मां के पेट में मार दिया जाता है। ये आज के दौर का पढ़ा लिखा इंसान कर रहा है, ये आज के दौर का मुहज्जब इंसान कर रहा है, ये आज के दौर का तरक्की याफ्ता इंसान कर रहा है। अरे हमसे अच्छे तो वो लोग थे, वो कम से कम अपनी बेटियों को पैदा तो होने देते थे, वो दुनिया की शक्ल देखने तो देते थे। हम तो इतने बेरहम हो गए, हमने मां के पेट में ही बच्चियों को कत्ल कर डाला। हिसाब देना पड़ेगा कयामत के दिन। वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। कल कयामत के दिन उस मासूम बच्ची से पूछा जाएगा, तेरे माता पिता ने, तेरे माँ बाप ने तुझे किस जुर्म की सजा दी, क्यों तुझे कत्ल किया। नबी अकरम के पास एक सहाबी आते हैं, सही इब्न हिब्बान की सही रिवायत है। एक सहाबी आते, आए अल्लाह के नबी, इस्लाम लाने के पहले मैंने बहुत सारे पाप किए, मैंने बहुत सारे गुनाह किए, मगर एक पाप मुझे अपना बार बार याद आता है। कौन सा पाप तुमने किया। आए अल्लाह के नबी, इन्नली कानत ली इब्नतन, मेरी एक बेटी थी, मैं उससे बहुत प्यार करता था, और मैं जैसे उसका नाम लेता था वो या बती अब्बा जान कह करके दौड़ी दौड़ी मेरे पास आ जाती थी। कौम के लोग मुझे ताना मार रहे थे, तुम गलत कर रहे हो, तुम समाज के खिलाफ जा रहे हो, तुम बेटी की परवरिश कर रहे हो, तुम बेटी को पाल रहे हो। आए अल्लाह के नबी, मैं समाज के ताने सुन सुन करके तंग आ गया। एक दिन मैंने बेटी को बुलाया, हाँ ये बेटी ही तो है जो बाप के एक बार बुलाने पर दौड़ी दौड़ी चली आती है, शादी के बाद भी अपने मायके में रहती है। माँ का फोन जाता है, तेरे
ابو کی طبیعت بڑی خراب ہے. بیٹی اپنے سسرال میں اپنے سارے کام دھام چھوڑ کر کے اپنے بیمار باپ کو دیکھنے آ جاتی ہے. اور وہ بیٹا جس کے پیدا ہونے پر باپ نے بڑی مٹھائیاں بانٹی تھی، وہ بیٹا اپنے باپ کو دم توڑتے ہوئے دیکھ کر کے بھی اپنے کام میں لگا رہتا ہے. اسے اپنے باپ کی حال چال لینے کی فکر بھی نہیں ہے. او لوگوں، تم نے بیٹیوں کے اوپر بیٹوں کو ترجیح دی ہے، تم نے بیٹوں کو مقدم کیا ہے، لیکن سماج کی حقیقت یہ کہ بیٹیاں اپنے ماں باپ سے زیادہ پیار کرتی ہیں. صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی، میں نے بیٹی کو آواز دی، وہ دوڑی دوڑی میرے پاس آئی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، گھر کے باہر لے کے گیا، کچھ دور گیا، کچھ فاصلے پر گیا، ایک کنویں کے پاس پہنچا اور میں نے اپنی بیٹی کو اس کنویں کے اندر دھکا دے دیا. اور جب میں نے اپنی بیٹی کو اس کنویں کے اندر دھکا دیا، آخری لفظ جو بیٹی کی زبان سے نکلا وہ کہہ رہی تھی یا ابتی یا ابتی، اے ابا جان، اے ابا جان. گویا کہ وہ مجھ سے سوال کر رہی تھی، اے ابا جان اس معصوم کی خطا کیا ہے، اس معصوم کی غلطی کیا ہے، کس جرم کی سزا اپنی بیٹی کو دے رہے ہو. اے اللہ کے نبی، آج بھی اپنے اس بیٹی کا یہ جملہ آج بھی میرے کان میں گونجتا ہے. وہ جب یا ابتی کہہ کر کے دنیا سے گئی تھی، وہ آواز آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے. صحابی یہ بیان کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے اور اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے، اللہ کے نبی بھی رو رہے. صحابہ کہتے تو نے اللہ کے نبی کو غمگین کر دیا، تو نے اللہ کے نبی کو دکھی کر دیا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، انہوں نے تو اپنے دل کی بات بیان کی ہے، ان کو بیان کرنے دو. پھر اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابی سے کہتے او میرے پیارے صحابی، اسلام لانے کے بعد تم نے پچھلے جتنے گناہ کیے اللہ نے سارے کے سارے گناہوں